سورہ نساء جو ہے وہ چوتھی صورت مبارکہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ سورہ نساء جو ہے یہ مکیہ ہے کہ مدنیہ ہے؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، گویا یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ نساء کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے رکوع اور آیات ہیں۔ سورہ نساء کے اندر 24 جو ہے وہ رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ سوال اب یہ ہے کہ سورہ نساء کو نساء کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس صورت مبارکہ میں عورتوں کے بہت سے مسائل، ان کے بارے میں احکامات، فرض علوم کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں اس میں ملتی ہیں، اور نساء عربی میں جو ہے وہ عورتوں کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام نساء جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ اب یہ صحابی رسول کتنی ان کی خوش قسمتی کہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جس پر قرآن پاک اترا، وہ ہستی ان کو فرما رہی ہے کہ جن پر قرآن پاک اترا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر قرآن پاک پڑھ کے سناؤں حالانکہ آپ پر تو اترا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ہی پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا اور میں نے سورہ نساء شروع کی، اور کہتے ہیں کہ جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ روا دوا ہے۔ اب یہ قرآن پاک جن پر اترا وہی جانتے ہیں، اور جو قرآن پاک صحابہ نے رسول اللہ سے سنا وہی جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن قرآن پاک کرنے کے بارے میں کیا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ جو ہمیں آ جائے، یہ جو ہے وہ مدات کو لمبا کرنا، اس کو اچھی طرح سیکھنا، اور کون سا حروف کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی لمبی چیزیں ہیں، یہ قاریوں کی چیزیں ہیں۔ یہ قاریوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اتنا قرآن پاک سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، اب وہ قاری ہو یا قاری نہ ہو، اس کے لیے مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری فضیلت اس بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے 5 صورتوں کے نام لیے، فرمایا ان کو سیکھو۔ ان میں سے سورہ نساء بھی ہے، فرمایا ان کو سیکھو، کیوں؟ کیونکہ اس میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دیکھیں وراثت کے مسائل کے بارے میں یہ صورت مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء جو ہے وہ سیکھ لی، پڑھ لی، یاد کر لی، وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے، کون محروم نہیں ہوتا، مطلب کس کو کیسے کس اعتبار سے وراثت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، وہ شخص جو ہے وہ جان لے گا۔ مزید حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور اس بارے میں آپ کا قول ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء جس نے پڑھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھ کر صحیح طرح سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔